السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما نافعا وحکمۃ تامہ۔ اللہم افتح لنا ابواب الخیر والسعادۃ والبرکۃ والیمنہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، آج سورہ آل عمران کی تفسیر پیش نظر ہے۔ یہ قرآن کریم کی تیسری صورت ہے ترتیب کے لحاظ سے، جو ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب دی ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ تیسری صورت نہیں ہے۔ یہ صورت بھی سورہ بقرہ کی طرح بڑی طویل ہے۔ یہ سورہ طیبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 200 آیتیں۔ اس سورہ کے شروع میں بھی حروف مقطعات میں سے الف لام میم ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی الف لام میم ہے۔ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی میں بھی یہ حصہ موجود ہے۔ مفسرین کی رائے ہے کہ اسم اعظم یہی ہے، اور آیت الکرسی میں بھی اسم اعظم ہے، یعنی اللہ کا عظیم ترین سب سے بڑا نام۔ اس نام کی خاصیتیں ہیں۔ اللہ کے کل 99 نام، 90 پر 9 نام ہیں۔ ہر نام کی ایک خاصیت ہے، ایک تاثیر ہے، ہر نام میں ایک معنی اور مفہوم ہے۔ جیسے اللہ کے نام 90 پر 9 ہیں، ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 90 پر 9 نام ہیں۔ بعض مشائخ اور صوفیاء کے پاس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے بھی 90 پر 9 نام پائے جاتے ہیں۔ ناموں کی بڑی تاثیرات ہے، اس کی برکتیں ہیں۔ نام ہمیشہ اچھا، بزرگوں کا، انبیاء کرام کا، اولیاء اللہ کا ذو معنی، اس لفظ کے اندر کوئی معنویت ہونا چاہیے۔ بیکار قسم کے الفاظ، ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ لہٰذا ناموں کے معاملے میں بڑا احتیاط رکھنا چاہیے، اور نام پیدا ہوتے ہی رکھ دینا چاہیے۔ جیسے کہ سورہ میں مریم کے نام کے تعلق سے آ رہا ہے، انی سمیتھا مریم۔ حضرت مریم کی والدہ، ان کا نام حنہ ہے، اور ان کے شوہر کا نام عمران ہے۔ تو ان کے نام کی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا نام رکھ دینا چاہیے۔ اس کے اندر حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ دنیا میں آتے ہی بچے کے کانوں میں اللہ کی حمد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، پھر نیکی کی طرف آنے کی بات، فلاح کی طرف آنے کی بات، یہ اس کے کانوں میں پہلے پہنچ جانا چاہیے۔ اب موجودہ دور میں عموماً ولادت، پیدائش ہسپتالوں میں، نرسنگ ہوم میں ہوتی،
مسلمانوں کے تو خاص ہسپتال، ادارے، نرسنگ ہوم نہیں ہیں، سب عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں، انہی کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے ادارے ہوتے تو ہمارا مزاج، ہمارے طریقے، یہ ساری چیزیں ہوتی۔ اور ولادت کے معاملے میں بھی موجودہ دور میں بڑے اس کی پریشانی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں عورتوں میں اچھے ڈاکٹرز نہیں، حالانکہ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اسلام نے ان تمام پہلوؤں کی طرف توجہ دی ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے، ورنہ وہ بعض شعبوں میں اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے۔ جیسے دواؤں کا معاملہ ہے، کسی زمانے میں مسلمان ادویات کے ماہر تھے، سرجری تک انہوں نے کی، دواؤں کی تحقیق کی، ان کے نسخے، ان کے کتابیں، ان کی تحقیقات یورپ کی یونیورسٹیوں میں چلی گئی۔ اس کی بڑی لمبی چوڑی بحث، اگر ادھر جائیں تو پھر موضوع دوسرا ہوتا ہے۔ القانون فی الطب، ابن سینا کی کتاب کو 400 سال تک یورپ والوں نے انگریزی زبان میں رکھ کر اس کو پھیلایا۔ اگر آج یہ علوم مسلمانوں کے پاس ہوتے، ان کے ہسپتال ہوتے، ان کی عورتیں ڈاکٹرز ہوتی، نرسز ہوتی، دایا ہوتی، تو کتنی آسانیاں ہوتی، ہمارے طور طریقے بھی اسی طریقے سے چلتے۔ موجودہ دور میں ڈیلیوری سب مرد دیکھ رہے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے یا 60 سال پہلے سی ایم سی میں کچھ ڈاکٹرز ٹریننگ کے خیال سے یا کچھ عورتیں کچھ کام نہیں کر سکیں تو سامنے آ کر ٹھہرنے لگے، تو بعض مسلمانوں نے اعتراض کیا تھا وہاں کہ ہماری عورتوں کے سامنے ڈاکٹرز جینٹس مرد نہیں آنا چاہیے، عورت لیڈی ڈاکٹر کو اپائنٹ کرو۔ چنانچہ اس ٹائم پر ان کی بات کو سنا بھی گیا، پسند کیا، کیونکہ ذہنی حالت ایسی تھی، شرافت، حیا، شرم، یہ ساری چیزیں تھیں، تو سی ایم سی والوں نے اس کو قبول کیا، ٹھیک ہے ہم اسی طریقے سے لیڈیز ڈاکٹر ہی کو ڈیلیوری کے وقت سامنے رکھیں گے۔ اب وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، حیا کا پردہ چلا گیا، ساری چیزیں برابر ہو گئی، مسلمان عورتیں غیر مسلمان عورتوں میں اس معاملات میں کوئی امتیاز نہیں رہا، مجبوری بھی ویسی رہی کہ انہی ہاسپٹلوں کو گئے بغیر چارہ نہیں، نتیجہ یہ ہو کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز لیڈی وہی دیکھتے ہیں۔ تو یہ کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے، اگر یہ ہاسپٹل، یہ ادارے یا ہمارے ڈاکٹرز لیڈیز ہوتے تو ڈیلیوری کا معاملہ دیکھتے، اسی کے مطابق اذان اور خامت اور کان، سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں خامت دینا، پہلے اس سے شہد لگانا، اللہ کے کلمات، اس کا نام، پیغمبر کا نام بچے کے کانوں میں جانا، پہلی چیز وہ پہنچانا، یہ ہماری تعلیمات۔ تو بہرکیف یہ وضاحت اس لیے کرنے پڑی کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارا بگاڑا۔ اب ہمارے اطباء قدیم زمانے میں، علماء اس زمانے کے فقہاء نے دواؤں کے اوپر انہی کا کنٹرول تھا، وہی تیار کرتے تھے، لہٰذا اس میں حرام چیزیں شامل نہیں کرتے تھے، شراب نہیں شامل کرتے تھے، نشے کی چیزیں شامل نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس حدیثیں ہیں یہ حرام چیز کو دواؤں میں استعمال مت کرو۔ تو اس زمانے کے اطباء، حکماء اور جو طب سے جڑے ہوئے تھے، انہوں نے ان چیزوں کو الگ رکھا۔ آج دوا سازی بھی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، کہیں کوئی ایک مسلمان ادارہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آج کی تحقیق کے مطابق نئی نئی بیماریوں کے دوائیں تیار کر رہا۔ سارا معاملہ انگریزوں کے پاس، یورپ کے پاس، امریکہ کے پاس چلا گیا۔ عالم عرب کو اللہ نے کروڑوں کی جائیدادیں، روپیہ، پیسہ سب کچھ دیا، لیکن انہوں نے اس میدان میں کوئی کرم، نہ مسلمانوں کے پاس ہسپتال ہے، نہ وہ دوائیں تیار کرنے کے ان کے کوئی کارخانے ہیں۔ نتیجہ ہے کتنی دوائیں ہم کھا رہے ہیں جس میں نامعلوم کیا کیا چیزیں، خنزیر، سور جسے اردو کا لفظ وہ ہے، اس کی چربی کا استعمال یا اس کے بالوں کا استعمال، طرح طرح کی شرابی چیزیں، نشاور چیزیں، سب کچھ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور استعمال میں بھی آ رہے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے پاس یہ چیزیں ہوتی تو یقیناً وہ اپنے مزاج کے مطابق بناتی ہے۔ وقت کی بڑی اہم ترین ضرورت ہے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ حضور نے کہا دو علم کا جاننا تمہارے لیے ضروری ہے،
ایک دین کا علم، ایک بدن کا علم۔ بدن کا علم جانے بغیر بھی صحت قائم نہیں ہو سکتی، بیماریوں کو دور نہیں کر سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم الادیان و علم الابدان تمہارے لیے ضروری ہے۔ بدن کا علم بھی حاصل کرو، دین کا علم بھی حاصل کرو۔ دین کا علم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن بدن کے علم سے غفلت ہو گئی۔ تو یہ گفتگو اس لیے آ رہی تھی کہ اس میں مریم کی پیدائش کا ذکر آ رہا ہے، اور اسی دن نام رکھنے کی بات ہمارے مفسرین نے لکھا۔ ایک حدیث میں 7ویں دن نام رکھنے کی بات بھی مل رہی ہے کہ بھئی آپ پیدا ہوتے ہی نہیں دیے ہیں تو 7ویں دن ضرور کر دینا چاہیے، 7ویں دن عقیقہ کر دینا چاہیے۔ حضور کا بھی معاملہ ویسا ہی ہوا تھا، 7ویں دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا، اور اسی دن آپ کا عقیقہ بھی رکھا گیا، اور اسی موقع پر بکرا بھی ذبح کیا گیا، نام کا اعلان بھی ہوا۔ یہ عقیقہ کیا ہے؟ آدمی اپنے بچے کے جائز ہونے کا اعلان کر رہا ہے، صحیح النسب ہے، نکاح کے ذریعے پیدا ہوا ہے۔ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ اچانک فلاں گھر میں لڑکا ہے تو کس کا بچہ ہوگا، کس سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے عرب معاشرے میں ایک نظام قائم کر دیا گیا کہ 7ویں دن بچے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار بھی ہو، دوست و احباب کو دعوت کا انتظام بھی کیا جائے، اس موقع پر بچے کے نام کا اعلان بھی کیا جائے تاکہ آنے والوں کو سب کو معلوم ہو جائے فلاں لڑکا یہ فلاں کا اس کا باپ ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، حسب بھی معلوم ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ یہ تھی چیز۔ تو 7ویں دن کی بات جو حدیث میں آئی ہے اس کا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے 7ویں دن تک کیسے بھی کرو، یہ معنی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہینہ ہو گیا 2 مہینے بھی نام نہیں رکھ۔ کتنی مرتبہ ایسا سننے میں آتا ہے نام رکھنا ہے ذرا آئیے، 15 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، اس قسم کی حالت ہو رہی ہے۔ کہیں کہیں تو اذان اور اقامت بھی کام میں نہیں جا رہا، کم از کم کوئی ایک نام تو بھی تجویز کر لیتے تو یہ بڑا نازک ہے۔ تو 7ویں دن کی جو بات آ رہی ہے، 7 دن کے بعد زیادہ دیر نہ کرو، اس دن تو کم از کم 7 دن کر لو۔ تو حضرت مریم کا نام پہلے ہی دن رکھ دیا، ماں نے خود رکھ دیا تھا۔ اب یہاں پر اس سورے کا نام ہی مریم کے والد عمران کے نام پر ہے، ان کا نام عمران تھا، یہ مسجد اقصیٰ کے امام تھے، اور ان کے گھر حمل استقرار پایا۔ تو اس موقع پر عورت نے نیت کر لی تھی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی لڑکا عطا فرمائے تو میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے مخصوص کر دوں گی۔ یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس اس زمانے میں ایک عادت تھی، وہ اپنے بچوں کو وقف کر دیتے تھے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کے لیے، بس اسی کام میں وہ لگے رہتے تھے۔ تو عمران کی بیوی نے بھی یہ نیت کی۔ عمران کا انتقال ہو گیا حضرت مریم کے پیدا ہونے سے پہلے۔ تو جب ولادت ہوئی تو لڑکے کے بجائے لڑکی ہوئی۔ اسی موقع پر کہا اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ تو اس وقت حضرت مریم کی والدہ نے یہ دعا کی تھی کہ لڑکا ہوا تو میں یہ کروں گی، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا، لڑکی پیدا ہوئی تو فوراً انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا کہ لڑکا اور لڑکی میں بڑا فرق ہو جاتا ہے، لڑکی کو کیسے اسے کیا جائے، لیکن اسی کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے سونپ دیتا ہوں۔ اس موقع پر زکریا علیہ السلام بھی اس دنیا میں موجود تھے، یہ بھی پیغمبر ہے۔ حضرت عمران کے بعد زکریا اس مسجد کی امامت سنبھال رہے تھے۔ حضرت زکریا اور حضرت عمران دونوں آپس میں ہم زلف ساڑو تھے، دونوں کی بیویاں سگی بہنیں تھیں۔ اب مریم پیدا ہو گئی، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ یہ جملے بڑے اہم ہیں کہ جیسے ہی ولادت ہوئی تو اس حمل میں تھے تو اسی وقت انہوں نے یہ کہ انی اعیذها بک، میں اس پیدا ہونے والے کے لیے یہ دعا مانگتی ہوں کہ شیطان کے شر سے یہ محفوظ رہے۔ حضرت مریم کی والدہ بھی محفوظ رہی کیونکہ ان کی ماں نے یہ دعا کی تھی،
حضرت مریم نے بھی حضرت عیسیٰ کے تعلق سے یہ دعا مانگی تھی جس کی وجہ سے وہ بھی محفوظ رہے. تو اس طرح آل عمران سورہ کا نام رکھا گیا ہے. آل عمران، آل کا معنی ہے خاندان، عمران کا خاندان. ان کے خاندان کی کچھ تفصیلات آگے ہیں. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و ابراہیم و آل عمران. چنانچہ نوح علیہ السلام کا نام، ابراہیم علیہ السلام کا نام، آل ابراہیم، آل عمران کہہ کر آیت کے اندر پوری تفصیل کو ایک ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا. انی اعیذھا بک وذریتھا، شیطان کے شر سے اس بچے کو بچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت مریم پر شیطان کا کوئی اثر ان کی ولادت کے موقع پر نہیں رہا. ایسے ہی حضرت عیسیٰ کی ولادت کے موقع پر بھی نہیں ہوا. شیطان ہر بچے کی پیدائش کے وقت آ کر اپنا اثر ڈالتا ہے تاکہ آئندہ اسے اپنے قبضے میں لوں، اپنا زور اس پر رکھوں، اسے اپنے کنٹرول میں رکھوں. شیطان کی کوشش تو پیدائش کے وقت ہی وہ پہنچ جاتا ہے اور اس قسم کا معاملہ کھوچکے لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ رونے لگتا ہے. بچے کی رونے کی وجہ مفسرین نے یہی بتلائی ہے کہ شیطان ولادت کے موقع پر جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے وہاں پہنچ کر اس کا اثر کرے. تو اس موقع پر اس دعا کو پڑھنے کا بھی بعض مفسرین نے ہدایت دی ہے کہ ولادت کے موقع پر جو سامنے رہیں، جیسے بچے کو انی اعیذھا بک یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھیں. بعض ائمہ نے یہ بھی کہا ہے کہ عورت کے پاس جب پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے شب زفاف میں نکاح کے بعد، وہاں اعوذ باللہ من الشیطان اللہم جنبنی الشیطان، اپنی بیوی کے پاس جائے تو کہے اے اللہ اسے بھی شیطان کے شر سے بچا، اور اس سے جو ولادت ہونے والی ہے، جو اولاد ہونے والی ہے، اسے بھی شیطان کے اثر سے بچا. یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے تاکہ اس کے اثرات ابتدا استقرار حمل سے پہلے جماع کے وقت ہی، بیوی سے صحبت کرتے وقت ہی یہ جملے آ جائیں تاکہ اس کی اولاد کے لیے یہ ہو. تو اس طریقے سے یہ حضرت مریم کا معاملہ. اب وہ پیدا ہوئی، اس وقت ان کے باپ نہیں تھے. اب یہ معاملہ ہو کہ بچی کی دیکھ بھال کون کرے، تو سب لوگوں نے، وہاں کے علماء، مشائخ، احبار جو مسجد کے خدمت گزار تھے، انہوں نے طے کیا کہ زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کو سونپ دیا جائے، کیونکہ حضرت زکریا کی اہلیہ حضرت مریم کو خالہ ہوتی تھی. الخالۃ بمنزلۃ الام، شریعت کا ایک قاعدہ ہے. اس زمانے میں بھی یہی بات تھی کہ خالہ ماں کے درجے میں، ماں کے لیے جو احکامات ہوتے ہیں پرورش کے، دیکھ بھال کے، زیادہ حقدار خالہ ہوتی ہے، لہذا پرورش خالہ کے حوالے کی جائے. یہ معاملہ ہے. اس موقع پر یہی ہوا کہ حضرت زکریا کے پاس یہ معاملہ آ گیا اور حضرت مریم وہاں پلنے لگی، وہیں بڑی ہوئی. اللہ نے ان کو ابتدائی سے ولایت کے درجے پر فائز کر دیا، ولی بنا دیا. ولایت عورتوں میں بھی ممکن ہے، ہوتی ہے. حسن بصری ہیں، رابعہ بصری ہیں، بہت سی ایسی خواتین. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی والدہ بھی ولی کاملہ تھی. تو گویا خواتین میں ولایت ہے، ولی کا درجہ انہیں دیا گیا ہے، لیکن نبوت نہیں. نبوت مردوں کے ساتھ ہی خاص، عورتوں میں کسی کو نبوت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی ولی تھی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا. تو گویا یہ بھی صاحب ولایت. تاریخ میں انبیاء کی سیرتوں میں ایسی بہت ساری عورتیں ہمیں ملے گی جو درجہ ولایت پر پہنچی ہوئی تھی. تو مریم تو ابتدائی سے وہ درجے پر پہنچی ہوئی تھی. چنانچہ ایک واقعہ ایسا ہوا، ان کو ایک مقام بنا کر ایک پہلی منزل پر رکھا گیا تھا. حضرت زکریا وہاں پہنچے. اسی پارے کے اندر وہ پوری آیتیں آئیں. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا. تو حضرت زکریا ایک بار وہاں پہنچے تو وہاں ان کے پاس میوے بہت سارے رکھے ہوئے. حضرت زکریا کو بڑا تعجب ہوا، یہ میوے موسم کے نہیں ہیں، ان کا تو موسم کوئی اور ہے، بے موسم کے پھل.
جیسے آم اس مہینے میں نہیں آنا ہے لیکن آم آ گیا ہے، کیا بھئی موسم نے اچانک کہ آم کیسے آ گیا؟ تو اس زمانے میں سے بھی قریب بھی اب موسم بھی بدل گئے ہیں، میوے بھی بدل گئے ہیں، ہر موسم میں بھی پھل آ رہا ہے۔ اس زمانے میں یہ تھا جو مہینہ ہوتا، جو موسم ہوتا، اسی میں وہ پھل پیدا ہوتا، دوسرے موقعوں پر وہ پھل نہیں ہوتے۔ زکریا علیہ السلام نے ایسے پھل دیکھے جو موسم کے نہیں ہیں، بے موسم کے پھل ہیں۔ یہ تو پیداوار اس مہینے میں نہیں ہونا چاہیے، یہ اچانک اتنے قسم کے پھل کیسے آ گئے؟ تو فوراً انا لکھے حضا یہ کیا تمہارے پاس کیسے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ کہا۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ مریم کے چند جملوں سے زکریا علیہ السلام نے تیر کے معنی دو بات بیٹھ گئی کہ اللہ بغیر موسم کے، بغیر سبب کے ایک پھل پیدا کر سکتا ہے، تو کیا میں اللہ سے دعا کر کر اپنی اولاد نہیں مانگ سکتا ہوں؟ بوڑھا ہوا تو کیا ہوا، بیوی بانجھ ہے تو کیا ہوا؟ قادر مطلق جب چاہے یہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ آیت اس کے بعد آ رہی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی، اور نہ صرف بچے کی بشارت دی، بچے کا نام بھی بتلا دیا، انا لکی یحییٰ کا نام بتلا دیا، پھر یہ بھی بتلا دیا کہ ہم اسے یہ دے رہے ہیں، اس کی صفتیں یہ ہوئیں، سورہ مریم کی اس کی بڑی تفصیلات مل رہی ہیں، اس موقع پر کیا کیا باتیں ان کو دے دیں۔ تو بہرکیف یہ معاملہ ہوا۔ اب حضرت مریم کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی، اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی۔ ایک طرف ماں ہے، یہ مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی اہمیت کے ساتھ پیدا ہو گیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو چونکہ باپ نہیں تھے، گویا خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اسلام نے کہا یہ غلط، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ہرگز نہیں ہے۔ تو حضور نے وہ آپ پر آیتیں نازل ہوئیں، تو آپ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سب کے سامنے، اس زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے ان کے سامنے آپ نے یہ بات کہی۔ وہ آیت اسی سورے میں آ رہی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ آدم بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، یہ ہم نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور حوا بغیر ماں کے مرد سے پیدا کیے گئے۔ مرد کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی فصلی سے ان کو پیدا، گویا حوا کے لیے ماں نہیں ہے، مریم کے لیے باپ نہیں، یہ ہم قدرت سے پیدا کر رہے ہیں۔ آدم بغیر ماں کے، بغیر باپ کے، تین طرف تین باتیں ہیں۔ حضرت آدم کی پیدائش ہو رہی تو نہ ماں ہے نہ باپ، حوا کی پیدائش ہو رہی ہے تو یہاں بھی ماں نہیں ہے، بلکہ آدم کی فصلی سے اللہ تبارک نے، اب وہ فصلی سے قیدا پیدا کیا گیا ہے، اس کو عقلی اعتبار سے سمجھنا مشکل ہے، بعد میں اس کو استعارہ کیا، یہ کیا، گویا حضرت حوا کی پیدائش بھی اپنی اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے پیدا کیا۔ مریم کے لیے ماں ہے لیکن باپ نہیں، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہوئی بغیر باپ کے ہوئی ہے، تو اسی کی مثال اس آیت میں دی گئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ آدم اور عیسیٰ دونوں ایک ہی مثال ہے۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہیں، ان کے لیے ماں ہے، آدم کے لیے تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ حوا کا معاملہ بھی اسی قسم کا ہے، یہ معاملہ۔ اب یہ معاملہ ان عیسائیوں کے عقیدے کے خلاف تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، تو اس موقع پر نجران ایک یہودیوں کا، عیسائیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے، وہاں سے 70 عیسائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ہم آپ سے
گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جیسے آج کی اصطلاح میں ڈیبیٹ جسے کہا جاتا ہے، کسی ایک ٹاپک پر وہ بھی اپنی باتیں رکھیں، یہ بھی اپنی باتیں رکھیں، تو ہم یہ گفتگو کریں گے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، ہم دلائل دیں گے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی پیش کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے بتلا دیا، یہ قدرت کے ایک کرشمے کے طور پر یہ ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، انکار کرتے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دلائل دے کر سمجھایا، لیکن اتفاق انہوں نے نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں ایک بات یہ ہوتی تھی، جب کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کسی مسئلے میں، ان میں سے کون حق پر ہے، ظاہر بات ہے ایک آدمی تو حق پر رہے گا، تو یہ کہا جائے کہ اگر ہم دونوں، اس کو کہتے ہیں مباہلہ، یہ لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ہم مباہلہ کریں گے، ہم میں جو باطل پر ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، لہذا آپ اپنے لوگوں کو لائیے، ہم اپنے لوگوں کو لائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول کر لیا، چنانچہ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، امام حسین، ان چاروں کو اپنی اولاد کو، یہ قرآن کی آیت میں بھی الفاظ ہیں، قالوا ندعو آباءنا وابناءکم، وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، قل تعالوا، آپ اپنے لوگوں کو بلا لیے، ندعو آباءنا، اپنے بچوں کو، ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، اے نبی آپ کی عورتیں، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بلائیں گے، ان میں سے جو ناحق پر ہے اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ مباہلے کا معنی بھی آپ کو بتلا دیتا ہوں، جب بحث میں کوئی فریق دلیلوں کو تسلیم نہ کرے، ہٹ درمی پر قائم رہے، اس موقع پر آخری راستہ یہ ہے کہ مباہلہ کی دعوت دی جائے۔ یہ آیت کی تفسیر میں بڑی تفصیلات ہیں، آپ اس کو گھر پہنچ کر یہ تیسرے پارے کی اور یہ آل عمران کی ان آیتوں کو دیکھیں کہ مباہلہ کا لفظ قالوا ندعو آباءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم، اس کی تفسیر میں پوری تفصیلات۔ مباہلہ کا معنی میں پھر بیان کروں گا، بحث میں ایک فریق دوسرے فریق اپنی اپنی بات پر ٹھہر جائے، ایک فریق ہٹ درمی پر ٹھہرے، اس موقع پر ایک صورت ہے کہ مباہلے کی دعوت دی جائے، جس میں دونوں فریق، دونوں پارٹیاں، دونوں جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، ہم میں سے جو جھوٹا ہے یا باطل پر ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ بہت نازک بات ہے یہ، مباہلے کا لفظ بہت ہی خطرناک ہے کہ دونوں یہ کہیں کہ ہم میں سے جو باطل پر ہے، ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے اور وہ ختم ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حق پر تھے، آپ کو یقین تھا، کہا ٹھیک ہے مباہلے کے لیے ہم تیار ہیں، تو آپ اپنے لوگوں کو بلائیے، ہم اپنے لوگوں کو بلا لیں، اپنے تو خاص لوگ، گاؤں گلی کے لوگ کا معاملہ نہیں، ان کی ذات جو کر رہے ہیں، ان کے بیوی، ان کے بچے، کون آدمی ہے جو اپنے بیوی اور بچوں کو، اپنے بیٹوں کو ہلاکت کے راستے میں ڈالے؟ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول کر لیا، اچھی بات ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر صبح صبح ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن، حضرت حسین کو اپنی چادر میں لیے ہوئے، پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ رہی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر میں سبیے رہے، یہودیوں کے، ان کے لوگ بھی، ان کے بیوی بچے بھی سامنے تھے۔ اس موقع پر اچانک شرجیل ایک بہت بڑا سمجھدار تھا اور چونکہ روحانیت ان کے پاس بھی تھی، اس نے کہا اپنے لوگوں کو بلا کر، یہ بہت بڑا غلط قدم اٹھا رہے ہیں، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے کہا کہ میں جب دعا کروں گا تم آمین کہنا، تو آمین کہنے والے پیچھے تھے، حضرت فاطمہ تھی، حضرت علی تھے، حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں بھی تھیں اس طریقے سے۔ تو جیسے ہی حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے کہ ہم میں سے جو غلط ہے، باطل ہے،
اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ ابھی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، شرجیل نے فوراً آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ آمین کہہ دے تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، بہتر ہے اس معاملے کو ختم کر لو ورنہ تمہارا ہی نقصان۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو محمد کوئی جھوٹے آدمی نہیں، پیغمبر ہے، اسماعیل علیہ السلام کی آل ان کے خاندان سے ہیں، یقیناً وہ حق پر ہیں۔ اگر تم ان کے دین کو نہیں ماننا چاہتے ہو تو یہ مباہلہ ہرگز نہ کرو، اگر کرو گے تو اس میں تمہارے لیے تباہی ہے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں یہ بات بھی ہے کہ آسمان پر کچھ ایسی علامتیں بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر حضور یہ کہتے کہ ہم میں سے جو ناحق پر ہے اس پر عذاب نازل ہو جاؤ تو یقیناً یہ محمد سچے ہیں، نبی ہیں، تم خود مانتے بھی ہو، صرف ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے دین کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک راستہ اختیار کرو، ان کے دین کو نہیں قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے دین کو سچ مانتے ہیں، ہم اپنے خیالات پر رہیں گے، ہم اپنے طریقے پر رہیں گے، مباہلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر آئے اور یہ بات کہہ کر اسی موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ذرا بھی انہوں تیار ہو جاتے تو یقیناً یہ سارے لوگ ہلاک ہو کر رہ جاتے تھے۔ تو مباہلہ کا حکم اس وقت تھا، اب وہ قانون اب ہے یا نہیں، اس کے تعلق سے بعض علماء نے کہا حضور کے ساتھ ہی بات ختم ہو گئی، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی تفسیر بیان القرآن کے اندر اس کو رکھا ہے، آج بھی ہے، اگر کوئی جھوٹا ہے، ضد پر ہی ڈٹا ہوا ہے، باطل ہے، تو اس موقع پر مباہلہ اس کا کیا جا سکتا ہے، یہ کہہ کر انہوں نے اس چیز کو باقی رکھا ہے کسی معاملے میں۔ بہرکہ بہت ہی نازک چیز تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، نجران کے جو 70 عیسائی آئے تھے، بڑے بڑے مشائخ تھے، احبار تھے، علماء تھے، فضلاء تھے، بڑے بڑے پادری تھے، وہ سب ان کے اپنے اولاد کے ساتھ اگر مباہلہ کرتے تو سب ختم ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں ان سب کو بچا لیا۔ یہ آیت بھی اسی کے اندر ہے۔ اسی وضاحت پر آج کی یہ گفتگو ختم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی موضوعات آنے والے خطابات کے اندر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، اس مجلس میں اخلاص عطا فرمائے، سننے اور کہنے کا اجر و ثواب دنیا اور آخرت میں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا